اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے صحابہ۔ یہ پروگرام آیا کرتا ہے، اس پروگرام کے اندر ہم صحابہ اکرام کا، مختلف صحابہ اکرام کا ذکر کیا کرتے ہیں، ان کے ذکر خیر کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذکر کی بنا پر نازل ہونے والی رحمتوں سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آج بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اگر ابتدا میں شامل ہیں تو عرض یہی کروں گا کہ انتہا تک یعنی اینڈ تک آپ ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ آج بھی انشاءاللہ ایک صحابی رسول کا ذکر ہوگا اور دیکھیں گے کہ ان صحابی رسول جو آسمانی ہدایت کے ستاروں میں سے ایک تابندہ ستارہ ہیں، ہمارے لیے کیا کیا ہدایت اور رہنمائی کے پھول موجود ہیں۔ ابتدا کریں گے درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھے گا مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ یا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ مبلغین بھی موجود ہیں، ہمارے یوسف مدنی بھائی بھی موجود ہیں، ہمارے احمد رضا بھائی بھی موجود ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو میں یہ بھی شامل ہوں گے۔ صحابہ اکرام عظیم الشان ہستیاں، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر موجود ہستیوں میں صحابہ اکرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جو انبیاء اور رسول کے بعد کائنات کی تمام لوگوں میں سب سے افضل ترین ہستیاں ہوا کرتی ہیں، اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت، ان کا قرب، ان کی صحبت کی دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان صحابہ اکرام سے ہمیں سچی محبت عطا فرما۔ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا، صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ ان کی آنکھوں پہ قربان جائیں کہ جن آنکھوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ آج جس صحابی رسول کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ ان کا نام ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ ان کے ذکر خیر کی برکات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ یوسف مدنی بھائی بھی موجود ہیں اور ہمارے احمد رضا بھائی بھی موجود ہیں۔ ابتدا اپنے دل کی جانب سے کروں گا، احمد رضا بھائی کی طرف چلوں گا اور کچھ ابتدائی طور پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ تعارف اور مزید کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام میں ایک عظیم صحابی، وہ صحابی کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے سابقون الاولون میں شمار فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ صحابہ کرام کہ جو ابتدا اسلام ہی میں مسلمان ہوئے، بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کیا، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع ہوئے، کہ انہی میں سے ایک صحابی ہیں۔ بعض روایتوں میں آپ کا صحابیت کا جو نمبر ہے اسلام لانے کا 43واں اور بعض میں 39واں ہے۔ اچھا، یعنی یوں کہہ لیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں پناہ گزین ہونے سے پہلے جب آپ پر کفار کی طرف سے ظلم و ستم کی آندھیاں اور بندشیں وغیرہ ہوئیں، اس سے پہلے ہی جو لوگ اسلام لا چکے تھے ان 40-45 صحابہ میں حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے، اور یہ ان صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے تھے۔ کنیت ابو عمر ہے، نام عامر ہے، ولدیت فہیرہ ہے، قبیلہ ازد سے تعلق رکھتے تھے، ازدی کہلاتے تھے، جو کہ بنو اسد کا قبیلہ تھا، اور آپ کے نام کے ساتھ تیمی بھی لگتا ہے۔ اچھا، حقیقتاً تو آپ ازدی ہیں لیکن تیمی کیوں لگتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ غلام تھے، اچھا، اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خالصتاً لوجہ اللہ خرید کر آزاد کیا، سبحان اللہ۔ تو آپ کے قبیلے کی نسبت کی وجہ سے آپ کو بھی تیمی کہا جاتا تھا۔ اچھا، تو یہ ان کا کچھ ابتدائی ہم نے تعارف بھی سماعت کیا، اور جو
قبول اسلام کے حوالے سے اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو یعنی یہ ان افراد میں شامل ہے، ان خوش قسمت ترین افراد میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ابتدائی دور کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ یعنی ابھی جیسا آپ نے فرمایا، ابھی دار ارقم میں جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ تشریف لے گئے، اس کا بھی اپنا ایک پس منظر ہے کہ کفار کا ظلم و ستم ہوا کرتا تھا، تو یہ ایک گھر تھا حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہاں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ موجود رہا کرتے تھے۔ تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان افراد میں شامل ہیں کہ جو لبیک کہنے والے ہیں اس اسلام کی دعوت میں ابتدائی طور پر۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے یوسف مدنی بھائی کی طرف اور ان سے جانتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ہم یہ جانتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی اس حوالے سے سنتے ہی رہتے ہیں کہ جب اسلام قبول کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا ہوا کرتا تھا۔ جی ہاں، یہاں پر بہت کچھ بات کرنے کے لیے بھی موجود ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے بھی موجود ہے کہ صحابہ اکرام جو اسلام قبول کرتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، جو برائیوں میں پڑے ہوئے تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے، وہ اسلام قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی جب گواہی دینے والے بنتے تھے، اسلام قبول کیا کرتے تھے، برائیوں کو چھوڑتے تھے، تو یہ کوئی جرم تو نہیں تھا، یہ تو بہت اچھی بات تھی، لیکن سامنے سے کیا ہوتا تھا؟ صرف اس پاداش میں انہوں نے اور کچھ کسی کا نہیں بگاڑا، بس اسلام قبول کر لیا، کفار مکہ کی طرف سے طرح طرح کے ظلم و ستم ان کے اوپر ڈھانا شروع کر دیے جاتے تھے، لیکن ان صحابہ اکرام پر بھی قربان جائیں۔ کیا بات ہے ہمارے صحابہ اکرام کی، یقین جانیے ہم پر ان کا بڑا احسان ہے، اسلام پر ان کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، سخت ترین آزمائشیں آئیں لیکن اسلام کو چھوڑا نہیں، بلکہ اسلام کے اوپر استقامت کے ساتھ قائم رہے، اور آج انہی کی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اسلام کے دیپ روشن ہیں، اسلام کے چراغ روشن ہیں، ہم تک اسلام ان لوگوں کی کوششوں کے ذریعے پہنچا ہے۔ کفار کی طرف سے ابھی جیسے ہماری بات بھی ہو رہی تھی کہ ابتدائی ان افراد کے اندر ہیں جو آپ اسلام قبول کرنے والے ہیں، اور ابتدا کے اندر جو اسلام قبول کرنے والے ہیں انہیں بھی بہت زیادہ آزمائشوں کا کفار کی طرف سے سامنا رہا، اور یہ ان آزمائشوں سے کوہ استقامت جس کو کہنا چاہیے اس طرح سے آپ ڈٹے رہے اور اسلام کا دامن آپ نے چھوڑا نہیں۔ تو اب ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے، انشاءاللہ ہم یوسف مدنی بھائی کی طرف چلیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی انشاءاللہ جانیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا کچھ سیکھنے کے لیے موجود ہے کہ وہ انتہائی عظیم ترین ہستیاں اسلام کی جب وہ اسلام قبول کریں تو اتنی آزمائشیں آئیں، اتنی مشکلات آئیں، اور وہ اس پر ڈٹے رہیں۔ اور آج ہم بھی مسلمان ہیں الحمدللہ، جس کو کہنا چاہیے نا سونے کا چمچ لے کر پیدا ہونے والے، تو حقیقت میں کہنا چاہیے کہ ہم ہیں۔ بعض لوگ یہ محاورہ جب یوز ہو رہا ہوتا ہے تو وہ اس معنی میں ہوتا ہے کہ بھئی جو بڑے پیسے والے گھرانے میں پیدا ہوا وہ شاید سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ حقیقت میں تو بات یہ ہے کہ جو مسلمان پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اسلام اس کو گویا ماں کی گود سے مل گیا، وہ بڑا خوش قسمت ہے، گویا سونے کا چمچ منہ میں لے کر پیدا ہوا۔ لیکن ہم بھی مسلمان ہیں، آج ہم پر اگر کوئی مشکل آئے، کوئی پرابلم آئے، کوئی مصیبت آئے تو پھر ہمارا کیا انداز ہوا کرتا ہے؟ اور یہ جو صحابہ اکرام ہیں، خاص طور پہ آج حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، ان کا کیا انداز تھا؟ یوسف بھائی یہ ساری گفتگو اور اب آپ کی گفتگو کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے جو ہمارے سلسلہ ہے، ہمارے صحابہ، ان کی پیاری پیاری سیرت کو سیکھنے کے لیے یہ سلسلہ جو آپ دیکھا کرتے ہیں، حقیقت میں اگر دیکھا جائے مدنی چینل کے ناظرین تو اصل جو ہمارے ہیروز ہیں وہ یہی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، جن کے ذریعے سے دین اسلام حقیقی معنی میں ہم تک پہنچا ہے۔ کیا بات ہے! یہ یوسف بھائی ویسے جو آپ نے لفظ ہیرو یوز کر دیا نا، مطلب کمال ہے، اس پر اگر ہم بات کریں۔ واقعی میں شاہ صاحب دیکھیں، سمجھنے کی بات یہی ہے کہ آج اگر میڈیا کے ذریعے سے، موبائل فون کے ذریعے سے، یا ڈراموں یا فلموں کے ذریعے سے لوگ کچھ فرضی کرداروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ فرضی کردار اپنی فرضی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو دنیا اسے دیکھ کر اس کی دیوانی بن جاتی ہے کہ جناب وہ تو اتنا طاقتور ہے، جناب وہ تو اتنا پاورفل ہے، جناب وہ تو یہ کام کر سکتا ہے یا کرتا ہے۔ بڑے شوق سے انہیں دیکھا جاتا ہے، ان کی اسٹوریز اور پتہ نہیں کیا کیا فلمیں وغیرہ حالانکہ خود جانتے بھی ہوتے ہیں ریئلٹی میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ اور اس کو وہ ہیرو بنا رہے ہوتے ہیں اور اس کو بڑے شوق سے ریئلٹی میں اگر ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت کی کتابوں کا اور حدیث کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار حقیقی معنی میں ہمارے اسلامی ہیروز تو یہی ہمارے صحابہ کرام اور بزرگان دین ہیں، جنہوں نے پورا دین جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا وہ دین ہم تک پورا منتقل کیا ہے۔ کیا بات ہے! وہ قرآن کریم کی صورت میں ہو یا پھر احادیث کریمہ کی صورت میں ہو، یا اس دین اسلام پر عمل کر کے دکھایا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔
کہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں سکھایا ہے اور نماز یوں پڑھنی ہے، دیگر جو معاملات ہیں ان کو اس طریقے سے ادا کرنا ہے، اسلامی احکامات کو اس طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، تجارت کے یہ معاملات ہیں، نکاح طلاق کے یہ احکامات ہیں. کیا بات ہے. تو یہ اصل ہیروز تو ہمارے یہی ہیں. جن لوگوں کو قرآن نے ہمارا ہیرو کہہ دیا ہو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ مدار ہدایت جن لوگوں پر ہے میں کیوں نہ اسے اپنا ہیرو کہوں. کیا یعنی بات. ہمارے ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، حضور جنہیں کہیں کہ اللہ نے میرے لیے چنا ہے میں کیوں نہ انہیں اپنا ہیرو کہوں. کیا بات. وہ لوگ کہ جن سے جیسے آپ نے فرمایا ہم تک اتنا کچھ پہنچا، یعنی الف لام میم کی الف سے لے کر سورہ ناس کی آخری سین سبحان تک اللہ، سب سبحان کچھ جنہوں نے ہمیں دیا، کلام ربی ہمیں دیا، حضور کی تعظیم جنہوں نے ہمیں سکھائی، کیوں نہ انہیں ہیرو کہیں، کیوں نہ اپنا لیڈر کہیں. حقیقی معنی میں تو احمد رضا بھائی آئیڈیل بنانے کے لائق تو ہماری یہی ہستیاں ہیں. زبردست. اگر انسان کو کسی کو آئیڈیل بنانا ہے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ بے شک. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی، مولا کائنات علی جن مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے زیادہ کون اس قابل ہو سکتا ہے کہ ان کو ہم آئیڈیل بنائیں؟ تو ان کی زندگیوں کے اندر سب کچھ وہ موجود ہے جو آئیڈیل بنانے کے لائق ہے. سبحان اللہ. تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ اچھا، فہیرہ نہیں فہیرہ. فہیرہ ہے. بخاری شریف کی احادیث کے اندر بھی صحیح آپ کا جو تذکرہ ملتا ہے تو اس میں جو اعراب موجود ہے وہ فہیرہ ہے، صحیح. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ جو آج کا ہم نے موضوع سلیکٹ کیا ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ان کی زندگی کے بارے میں جب مطالعہ کرتے ہیں اور کتب کے اندر احادیث میں سیرت کی کتب میں دیکھا جاتا ہے، اسود الغابہ میں دیکھ لیں تو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لے کر آتے ہیں تو اس وقت آپ مملوک ہیں، یعنی غلام ہیں. غلام ہے. اچھا، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی پیسے والا شخص امیر ہے، دولت مند آدمی ہے، جی. وہ اگر کنورٹ ہوا ہے، اسلام لے کر آیا ہے تو شاید اس کے ساتھ وہ معاملات اتنے سختی کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں صحیح. جتنے وہ غلاموں کے ساتھ کرتے تھے، ٹھیک. کیونکہ وہ تو نارمل اپنے غلاموں کو اتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا کرتے تھے. صحیح. جو غلام ہوتے تھے ویسے ہی وہ جو ہے آپ کے لیجئے کہ ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ ظلم و ستم والے معاملات ان کو انسان تو سمجھتے نہیں تھے. اللہ اللہ. اچھا، اگر وہ اسلام لے کر آ گئے ہے بھی ان کی ملکیت میں، اب ان کے ساتھ انہوں نے جو معاملات کیے، حضرت عامر بن فہیرہ بھی انہی میں سے تھے. اچھا، آپ اسلام بھی اس وقت لے کر آتے کہ السابقون الاولون میں آپ کا شمار ہو رہا ہے، یعنی ابتدائی جو اسلام قبول کرنے والے صحابہ کرام ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے اس وقت، کیونکہ کفار کا ظلم و ستم بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہی معاملات ہوئے. آپ نے اسلام تو قبول کر لیا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کو کانٹوں کے اوپر اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ کو کانٹے چبوئے جاتے، اللہ اکبر. آپ کے جسم کے مختلف اعضاء کو مختلف طریقوں سے اذیت دی جاتی. اللہ. یہاں تک کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر آپ کو تھپڑے ماری جا رہی ہیں. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، کیا انہوں نے؟ وہ اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آئے ہیں. اتنی سختیوں کے باوجود اللہ. دن رات صبح و شام تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے باوجود ان کے ایمان کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوتی سبحان ہے، اللہ. بلکہ ایمان کے لیجئے کہ مزید کبھی ہوتا چلا جا رہا ہے. اللہ. اور ان کے جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے اوپر جب ظلم کیا جاتا ہے، جلتے کولوں کے اوپر لٹایا جاتا ہے، آپ کی زبان سے احد 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 کے الفاظ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر بچوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں، مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے پھر رہے ہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اس کے باوجود احد احد کی صدائیں لگا رہے ہیں. اللہ. یہ وہ دور ہے سید صاحب کے جو بھی مسلمان ہوتا ہے، بالخصوص جو غلاموں میں سے اگر مسلمان ہو جاتے تھے، صحیح. یہ بہت زیادہ کفار ان کے اوپر ظلم و ستم. یہ جیسے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں وہی کہتا ہوں کہ ایک ان کا معاملہ نہیں ہے، اور بھی جو افراد ہیں جو خاص طور پہ غلام اور کنیز وغیرہ. اچھا، ہم دیکھتے کئی اسلام ہی قبول کرتے، اگر ہم اس پہ بھی بات کر رہے ہیں، حضرت نہدیہ، حضرت زنیرہ، اور بھی کئی ایسے نام بھی شاید سننے میں بھی فرسٹ ٹائم باز کے آ رہے ہوں، وہ بھی اسی طبقے سے، یعنی کنیز اور اس طرح کے تھے غلام، یہ اسلام قبول کرتے تھے. اچھا، یہ اسلام کی طرف آتے تھے. اس کا ایک سبب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جیسا آپ نے اشارہ بھی کیا کہ اس وقت جو حالات تھے، جو ان کا معمول ہوا کرتا تھا کہ جس کے پاس غلام ہے گویا اسے انسان ہی نہیں سمجھنا اور اس کے اوپر بہت ظلم و ستم کرنا. اب جب اسلام کی صورت کے اندر گویا انہیں روشنی کی کرن نظر آتی تھی، وہ اسلام کی گویا خوبصورت تعلیمات دیکھتے تھے تو وہ گویا بے قرار ہو گئے. جیسے پیاسا ہوتا ہے نا،
اس کو جہاں پانی دکھے وہ بےقرار آ کر دوڑتا ہوا آتا ہے. تو وہ اس طرح سے ادھر آتے تھے. اور پھر دیکھیے ان کے ساتھ کیسا ظلم و ستم کا معاملہ. اور پھر اگر اس پر ہم بات کریں کہ یہ جو آپ نے بیان کیا داڑھی پکڑ کر مارنا, ان کو بری طریقے سے کانٹوں پہ لٹانا چبانا, یہ کوئی آسان کہنے لینے کے لیے بڑا آسان ہے, میرے لیے کہہ لینا بڑا آسان ہے, لیکن جس کے ساتھ ہو رہا ہو اور پھر سامنے والا مطلب کچھ جواب میں کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ کرنے والے تو بہت اسٹرانگ ہیں, بہت طاقتور ہیں, غلام ہیں, تو لیکن اس پر برداشت کرنا, اس پر جو ہے صبر کرنا, کسی قسم کا مطلب کوئی ریئیکشن اس طرح کا نہیں دینا. اور جو جس وجہ سے ظلم ہو رہا ہے یعنی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اسلام کو نہیں چھوڑنا. تو یہاں اگر اسی پر بات کر لیں کہ ہم جو مسلمان ہیں ہمارے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ, یعنی وہ تو اتنی آزمائشیں تھی ہمارے, اس کے مقابلے میں شاید تھوڑی سی کوئی معاملہ ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ ہمارا انداز کیا ہوتا ہے اور ہم کیا کرتے ہیں اس پہ اگر آپ سید صاحب یہاں پر ایک بات کرنی ہے کہ انہیں دین اسلام کی قدر و منزلت معلوم تھی, اللہ اکبر, ہمیں معلوم نہیں, جس کی وجہ ہے, اچھا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمان ہونے کی قیمت ادا کی تھی, اللہ اکبر, انہوں نے ایمان کی, اسلام کی قیمت ادا کی تھی. صحیح, آزمائشوں کی صورت میں, تکالیف کی صورت میں, پریشانیوں کی صورت میں, یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کے بارے میں آپ کے ماموں نے بہت ظلم کیا, کمبل میں لپیٹ کر دھونی دیا کرتا تھا, اللہ اکبر, کہتا تھا کہ یا تو میرا گھر بار سب کچھ چھوڑ دو یا اسلام کو چھوڑ دو. اللہ آپ نے فرمایا اپنا گھر بار, اپنا مال, سب کچھ اپنے پاس رکھو, میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں. اللہ اکبر, اللہ, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے اسلام کی قیمت ادا کی تھی. جب ایک چیز آپ پیسے دے کر خرید کر لے کر آتے ہیں تو آپ کو اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے, اور جو چیز فری میں مل جائے تو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوا کرتی. یہ صورتحال کچھ اس طرح کی یہاں نظر آتی ہے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان نے دین اسلام کی قیمت ادا کی تھی. وہ آزمائشوں تکلیفوں سے گزرا کرتے تھے. آج ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے, صحیح, بچہ پیدا ہوتا ہے ہمارے کان میں اذان دی گئی, ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی. ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے اور آج ہم الحمدللہ مسلمان ہیں. ہمارے گھروں میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ مسلمان ہیں. آج ہمارے گھروں کے اندر اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ایک نہیں کئی مساجد سے اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. ایک وقت وہ تھا جب اللہ کا نام لینا بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا. اس وقت انہیں اس ایمان کی قدر و منزلت کا اندازہ ہے, لیکن ہمیں اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ جناب ہمارے لیے مساجد کھلی ہوئی ہیں, اذانوں کی آوازیں ہمارے گھر میں آ رہی ہیں, ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے کان میں اذان دی جاتی ہے, تو ہمیں اس کی قدر و منزلت کا احساس نہیں ہے. اور اسی لیے اللہ پاک کی اس نعمت کا پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اور اللہ پاک نے ہمیں جو دولت ایمان سے اور اسلام سے نوازا ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور الحمدللہ ہمیں اسلام پر جس طرح سے آسانی کے ساتھ عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے, اس کی قدر کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے ایمان اور اسلام کی قدر کو پہچاننا چاہیے. جی, اور اسی کے ساتھ مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے احمد رضا بھائی کی طرف چلتے ہیں. اچھا, ابھی ہم نے یہ سنا کہ حضرت عامر بن فہیرہ کے ساتھ جو ظلم و ستم کا پھر معاملہ ہوا کرتا تھا, تو پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی زندگی کے اندر بھی ہمیں یوں کہہ لیجیے ایک سنگم نظر آتا ہے کہ کس انداز سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں. اور آپ نے ابتدا میں بیان بھی کیا تھا کہ ان کی آزادی کا سبب بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے, ان کا مہینہ بھی ویسے جاری ہے. اس حوالے سے مزید کیا فرمائیں گے؟ جناب سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب انہیں بہت زیادہ اذیتیں دی جاتی تھیں اسلام لانے کے بعد, اور اس کے باوجود ان کا پایا استقلال اسلام پر دیکھ کر وہ جرأت و بہادری کے ساتھ مظالم پر صبر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی توحید کا پھر دعویٰ کرنا, اور پھر اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہوئے اسی طرح برقراری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا, یہ اپنی مثال آپ ہے. یہ تو کچھ غلام تھے کہ جن پر ابتداء اسلام میں جنہیں تکالیف دی جاتی تھیں, لیکن بعض آزاد بھی تھے, جیسے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا, اور انہی میں سے خوش قسمت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. آپ کے ویسے تو بہت سے واقعات, ایک مرتبہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب چونکہ اس دور کے اندر چھپ کر ابتدا کے اندر دعوت دی جاتی تھی, جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پہلے وہ شخص تھے کہ جنہوں نے اعلانیہ طور پر اس دین اسلام کی دعوت دینا شروع کی, اور اس پر پھر آپ کو جب کفار کی طرف سے بہت زیادہ مارا گیا, یہاں تک کہ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب شاید یہ انتقال کر گئے ہیں, تو وہ چلے گئے چھوڑ کے. آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر گھر پہنچایا گیا, صبح سے شام تک
آپ اسی حالت میں بستر مرض پر تھے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، اس کے بعد پھر اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینے والے بھی سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبح سے لے کر شام تک بے ہوشی کا عالم ہے، غنودگی کا عالم ہے۔ جب شام کو آنکھ کھلتی ہے اتنے عرصے کے بعد، جب سانسیں دوبارہ سے بحال ہوتی ہیں، آنکھیں کھلتی ہیں، اور جب والدین دیکھتے ہیں تو زبان سے پہلا یہی جملہ نکلتا ہے، حضور کیسے، اللہ حضور کیسے ہیں۔ اتنی مظالم ڈھائے جانے کے بعد، اتنی تکلیفیں دینے کے بعد بھی اپنی پرواہ نہیں، اور آپ کے والد جو کہ اس وقت اسلام نہیں لائے تھے بڑے غصے ہوئے، کہا کہ اتنی زیادہ تکلیف کے باوجود بھی سے اپنی فکر نہیں ہے، حضور ہی کی فکر ہے۔ کہا میں قسم میں نے کھا لی ہے مختصراً کہ جب تک حضور کو نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا۔ تو یہ کچھ آزاد بھی تھے جن کے ساتھ اس طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے۔ کفار مکہ کو تو بس یہ نظر آتا تھا کہ کون ہے کلمہ پڑھنے والا، اور اس کو گویا معاذ اللہ جرم بنا کر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ہستی جب اسلام میں داخل ہوئے تو بڑے مال و دولت والے تھے، اچھے ثروت والے تھے، لیکن جب اس دنیا سے گئے اسلام کے عالم میں تو سب کچھ اس اسلام کو دے چکے تھے۔ اللہ، جب آپ نے دیکھا ان غلاموں پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 7ویں غلام تھے۔ اس سے پہلے 6 غلام اب خالصتاً لوجہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے دین اسلام کی خاطر آزاد کر چکے تھے۔ صحیح، یعنی اس سے پہلے 6 غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا اور انہیں آزاد کر دیا، اور وجہ یہ ہے کہ ان غلاموں پر کفار اسلام لانے کی وجہ سے ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ پھر حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے قید غلامی سے آزاد کروایا، اور پھر نہ صرف اتنا اور مولا بنایا، یعنی انہیں آپ کے آزاد کردہ غلام بنے، ساتھ ہی آپ کی بکریوں کے ریوڑ بھی وہ چرایا کرتے تھے، آپ کے روزگار کا بھی انہوں نے اہتمام کیا، اور وہی پھر آپ کی بکریوں کو چراتے، چراہ گاہوں کی طرف لے جاتے، اور وہیں سے پھر آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی معاش کا یوں سامان بھی کیا، اور جس طرح آپ نے ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ فرمایا۔ کیا بات ہے۔ اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین پھر وہی بات ہے کہ صحابہ کرام کی زندگی کے ہر پہلو کو دیکھتے جائیں، ہر گوشے کو دیکھتے چلے جائیں، ہمارے لیے بہت کچھ اس میں سیکھنے کو موجود ہے۔ احمد رضا بھائی، اسی پر اگر ہم تھوڑا سا مزید ڈسکشن کر لیں کہ ہم اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو سیرت، ان کا انداز کہ ان لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، کیوں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، پیسہ خرچ کیا، اچھا خاصا پیسہ خرچ کرتے تھے، ایسے غلام کوئی آسانی سے اور بہت کوئی یوں کہہ لیجئے کم قیمت نہیں ہوتے تھے، کافی پیسہ خرچ کر کے آزاد خرید لیا۔ اچھا، خریدنے کے بعد انہیں پھر آزاد بھی کر دیا اللہ کی رضا کے لیے۔ ایک تو ہوتا نا خرید کے پھر جو ہے چلیں بھئی اپنے کام میں لے لیا، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دیا۔ اب ہمیں بھی تو بہت سارے ایسے موقع ملتے ہیں کہ جہاں ہم اصل تو دین اسلام کی خدمت ہے نا، مقصود کہ اسلام کی میں خدمت کر رہا ہوں، کہ ان لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اسلام لانے کی وجہ سے میں ان کو آزاد کر دیتا ہوں۔ ہمیں بھی بہت سارے موقع ملتے ہیں، اور پھر اس پر اگر ہم یہ بھی بات کر لیں، مدنی چینل کے ناظرین توجہ چاہوں گا کہ بعض اوقات زبانوں پر ہوتا بھی ہے کہ یار اسلام کی ہم کیا کر سکتے ہیں، کس طرح سے ایک وقت تھا اسلام کو اتنا عروج تھا، ترقی تھا، یعنی مسلمانوں کو اتنی عروج اور ترقی حاصل تھی، آج مسلمانوں کی حالت ہے اسلامی حوالے سے بھی ہم بات تو کرتے ہیں، لیکن اس بات کو کرنے کے بعد اپنا حصہ کتنا ملاتے ہیں۔ وہ بھی تو ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کس طریقے سے غلاموں کو آزاد کرتے تھے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں باتوں کے علاوہ؟ جی بالکل، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت ہمارے لیے ہر اعتبار سے بہترین نمونہ ہے پیروی کے لیے۔ آپ علیہم الرضوان کی اگر سیرت کو اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے ثروت والے حضور علیہ الصلاۃ پر جب ایمان لائے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا کلمہ پڑھا، تو اس کے بعد وہ سب کچھ اس دین اور حضور کی خاطر سب نچھاور کر دیا۔ کیا بات۔ پھر وہ بڑی بڑی مثالیں کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، اللہ رسول کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ وہی صدیق اکبر کے جن کے گھر میں اتنا مال و دولت ہے، پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اس غزوے کے موقع پر آپ کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا ہے۔ صحیح۔ تو ایسی بھی مثالیں پھر، یعنی دین اسلام کو وہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر اسے فوقیت دیتے۔ دین اسلام کی آبیاری کے لیے وہ اپنی ہر چیز تن من، جس کو کہتے ہیں نا حقیقی معنوں میں، خرچ کرنے کے لیے، قربان کرنے کے تیار رہتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی تو یہ موجود ہے نا کہ ہم دیکھیں کہ کہاں کہاں ضرورت ہے، کہ کس کس گوشے میں اور کس کس انداز سے ہم اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، علم دین پھیلانے کے حوالے سے، کہ ہم ایسے افراد تیار کریں۔ انہوں نے تو اسلام کے لیے افراد جن پہ ظلم ہو رہا آزاد کر دیا، ہم ایسے افراد تیار کریں اپنی آل اولاد میں سے کہ بچوں کو عالم دین بنائیں،
کیا فرماتے ہیں حضرت؟ اسلام کے خدمت گار بنائیں. یہ جب احمد رضا بھائی گفتگو فرما رہے تھے تو ایک بات ذہن میں آئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے. اس کے بعد آپ نے یہ کام شروع کر دیا. جب بھی دیکھتے کہ کوئی پریشانی میں ہے، کوئی تکلیف میں غلام ہے، کوئی اذیتوں کا ظلم کا سامنا کر رہا ہے، تو آپ اسے اپنے مال سے پیسے سے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے. اچھا، اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان کو محروم تو نہیں رہنے دیا نا. سبحان اللہ. جو دین اسلام کی خدمت کرتا ہے تو اسلام اس کو کیسا نوازتا ہے. کیا بات. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں نے دنیا میں تمام لوگوں کا حق ادا کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے. سبحان اللہ. ابو بکر کا حق قیامت کے دن اللہ رب العزت. اللہ اکبر. اللہ. کتنی بڑی شان آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بیان فرما دی. اچھا، آپ نے جو بات ارشاد فرمائی نا شاہ صاحب، تو اس میں ایک پہلو یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن لوگوں کو خرید کر آزاد کیا، انہوں نے اسلام کی آبیاری کے لیے اور دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کیسا کردار ادا. سبحان اللہ. مثال کے طور پر حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کو خرید کر آزاد کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یعنی کہ آپ کہہ لیجئے کہ جو ظالم کافر تھے ان سے خرید کر آقا کی غلامی میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. سبحان. نتیجہ کیا نکلا؟ مؤذن رسول بن گئے. اللہ اکبر. یعنی اس امت کو جو مؤذن دیا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر. اللہ اکبر. وہ ایسے افراد کو تیار کر رہے ہیں جو لوگ، جو مؤذن بن رہے ہیں، جو امام بن رہے ہیں، جو لوگوں کے لیے لیڈر بن رہے ہیں، لوگوں کے لیے قائدانہ ایسی صلاحیتیں، مفتی بن رہے ہیں، لوگوں کی خدمت اور بھی کئی افراد جن کو اسلام کی دعوت دی حضرت صدیق اکبر نے، ان کے بھی یہی انداز تھا. دین اسلام کی خدمت میں آپ نے کتنا بڑا اپنا کردار ادا کیا ہے. تو جس بات کی طرف آپ اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں شاہ صاحب وہ یہ ہے کہ اگر ہم سے بھی ہو سکے، کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کو ہمارے لیے ستارے قرار دیا ہے نا، یہ ہمارے لیے رہنما ہے. اب ہم ان کو دیکھ کر اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے جس طرح سے اللہ رب العزت کی دین کی خدمت کی ہے تو ہمیں بھی ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں بھی کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دین اسلام کے لیے ایسے افراد پیش کرنے میں کامیاب ہو سکیں جو دین اسلام کی خدمت میں کارہائے نمایاں سر انجام دے سکیں. مثال کے طور پر جیسے دعوت اسلامی ہے، اب دعوت اسلامی ٹیلی تھون کر رہی ہے جناب، فنڈنگ کر رہی ہے جناب. کس کے لیے؟ جامعۃ المدینہ کے لیے، مدرسۃ المدینہ کے لیے. اس میں کیا ہو رہا ہے جناب؟ دین اسلام کی خدمت کرنے والے افراد تیار ہو رہے ہیں. زبردست. کیا بات ہے. مؤذن بن رہے ہیں، امام بن رہے ہیں، علماء بن رہے ہیں، مفتی بن رہے ہیں، اور دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسلامی احکامات کو اگلی نسلوں تک اور ان لوگوں تک جو دین اسلام کے احکام. بڑی خوبصورت آپ نے یوسف بھائی بات بتائی اور اس کو بڑا لنک بڑا خوبصورت کیا ہے. بعض اوقات یہ ایک بات بھی آتی کہ یار یہ کیوں دیکھو مولوی صاحب چندہ مانگتے رہتے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلسلہ چلتا ہے کہ آپ ایسے افراد خرید رہے ہیں، پیسے سے خرید رہے ہیں اور انہیں آزاد کر رہے ہیں، اور وہ افراد ایسے ہیں جو اسلام کی مزید آبیاری اور مزید ترویج و اشاعت میں حصہ ملا رہے ہیں. تو یہ سلسلہ بڑا پرانا چلا آ رہا ہے. اگر آج آپ سے ٹیلی تھون ہوتا ہے، پیسے مانگے جاتے ہیں، تو اس سے کیا کیا جاتا ہے؟ وہ افراد تیار کیے جاتے ہیں جو آگے بڑھ کر پھر اسلام کو مزید آگے پھیلاتے ہیں. وہ دین اسلام کے لیے کتابیں لکھا کرتے ہیں. آپ مفتیان کرام اب دیکھتے ہیں دعوت اسلامی الحمدللہ مفتی قاسم صاحب ترجمہ قرآن کر رہے ہیں، تفسیر قرآن کر رہے ہیں. تو یہ ایسے افراد الحمدللہ دعوت اسلامی نے تیار کیے جو اسلام کی اس انداز سے خدمات کر رہے ہیں. حضرت بلال کی آپ نے مثال دی، پہلا مؤذن جو اسلام کو دیا حضرت صدیق اکبر. اسی طریقے سے حضرت عامر بن فہیرہ کی خدمات کے حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ سفر ہجرت کے اندر کس انداز سے پھر انہوں نے خدمت کی، کیسا وہ عظیم الشان ایک سفر ہے کہ مکے سے مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہنچتے اور پھر وہاں سے مزید اسلام کو عروج و ترقی ملتی ہے. تو اس سفر کے دوران ہی جو خدمت کر رہے ہیں وہ حضرت عامر بن فہیرہ ہیں. کیا فرمائیں گے ان کی اس خدمت؟ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں سے یہ ہے، کچھ خصوصیات کچھ صحابہ کرام کے ساتھ ایسی خاص ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتی ہیں. صحیح. مثال کے طور پر کچھ خصوصیات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، کچھ فاروق اعظم، کچھ عثمان غنی، کچھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں جو دوسروں کو نہیں ملی. جزوی طور پر وہ فضیلتیں ہوتی ہیں جو دوسروں کو نہیں ملتی ہیں. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں پر وہ فضیلت ملی ہے جو کہ آپ کے سوا کسی اور کو نہیں ملی ہے. وہ یہ کہ آپ سفر ہجرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکے سے مدینہ ہجرت ہو رہی تھی اور بیچ میں غار ثور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رازدار. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یعنی آپ کو معلوم تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر موجود ہیں. اچھا. آپ کا کام یہ تھا
کہ آپ دن بھر بکریاں چرایا کرتے تھے. اچھا. بکریوں کو کھلانا پلانا غار سور کے آپ کے لیجئے کہ نواحی آگے پیچھے کے علاقوں کے اندر کھلانے پلانے کے بعد بکریوں کو غار سور کے پاس لے کر آتے تھے اور ان کا دودھ دھو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. سبحان اللہ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دودھ کو نوش فرماتے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سے وہ خدمت کر رہے ہیں اور اپنا حصہ ملا رہے ہیں. اس کے بعد جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے مدینہ منورہ جانے کا ارادہ فرمایا تو 2 اونٹنیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی گئیں اور ان اونٹنیوں پر کون سوار ہے؟ ایک اونٹنی پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سوار تھے اور دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یعنی وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سواری پر سوار ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق سفر بنے ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی ان کو سعادت نصیب ہو جاتی ہے. یہ وہ آپ دیکھیں کیسے رازدار ہوں گے صحیح جو کاتب وحی بھی ہیں. اچھا. عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ بھی ہے کہ کاتب وحی ہیں. یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو وحی نازل ہوتی ہے وہ بھی لکھتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات کچھ خاص باتیں ہوتی تھیں تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوایا کرتے تھے. تو ایسے رازدار صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ٹھیک ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی, حضرت عامر بن فہیرہ, حضرت امیر معاویہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہ خوش نصیب صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی لکھنے پر معمور فرمایا. سبحان اللہ. اور یہاں جو یوسف بھائی آپ نے یہ بات بیان کی, ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بہت سو کے لیے نئی بھی ہو, کیونکہ جو ہجرت کے سفر کی بات ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہم یہ تو سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ موجود تھے, لیکن جب وہ غار کے اندر موجود تھے تو جو خدمت کرنے کی ایک سعادت حاصل ہوتی تھی وہ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ کس طریقے سے وہاں بکریاں وہ لے کر جایا کرتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 2 صحابہ جناب سیدنا عامر بن فہیرہ کی تو ذمہ داری تھی. اچھا. آپ سارا دن وہاں پہ بکریاں چرا کے رات کو جب کفار مکہ کفار قریش ڈھونڈ پھر کے جب رات کو واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے تھے تو وہ وہاں آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دودھ دھو کر پیش کرتے تھے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابو بکر, ان کی یہ ڈیوٹی تھی, ان کی یہ ذمہ داری تھی ان دنوں میں پورا دن وہ مکے کے اندر کفار قریش کی باتوں کو سنتے کہ وہ کیا اس بارے میں ان کا کیا عمل ہے آگے کے لیے, اور پھر رات کو جب یہ وقت ہوتا تو پھر رات کو وہ بھی آتے اور آ کر اپنے ابو جان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ساری باتیں سناتے کہ کفار قریش یہ کر رہے ہیں, یہ منصوبہ ہے, اس جگہ پہ تلاش کرنے کے لیے انہوں نے اپنے لوگ بھیجے ہیں. تو یہ ایک ڈیوٹی ان کے ذمہ بھی تھی. صحیح. اچھا, اس میں میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ پھر وہ جب جیسے واپس چلے جاتے تھے تو یہ حضرت عامر بن فہیرہ جو ہے اپنی بکریوں کو, ان کے ساتھ بکریوں کا ریوڑ ہوتا تھا, تو یہ ان رستوں پہ چلاتے تھے ان کے پیچھے پیچھے کہ جہاں سے وہ چل کر گئے, کیونکہ قدموں کے نشان, اب اس زمانے میں یہ بہت ہوتا تھا کہ قدموں کے نشان سے وہ پکڑ لیتے تھے کون آیا کون گیا, تو یہ اپنی بکریوں کا ریوڑ وہاں سے گزار دیا کرتے تھے کہ ان کے قدموں کے نشان چھپ جائیں. وہ بڑا خوبصورت شعر ہے, نمایاں ہے اسلام کے گلستان میں, نمایاں ہے اسلام کے گلستان میں ہر ایک گل پہ رنگ بہار صحابہ. صحابہ اکرام کے جو بہاروں کا رنگ ہے وہ اسلام کے گلستان کے اندر ہر گل پہ نظر آتا ہے. یعنی وہی بات ہے جو بات شروع میں ہوئی تھی کہ اسلام کے اوپر جن کے احسانات ہیں, یعنی اسلام کو پھیلانے کے حوالے سے اور اسلام کا پیغام آگے پہنچانے کے حوالے سے, وہ یہ صحابہ اکرام کا گلستان ہے کہ جن کی خوشبوؤں سے آج بھی یہ چمن اسلام مہک رہا ہے. تو اسی صحابہ اکرام کی ہم بات کر رہے ہیں, حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر حضور مزید ان کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ سفر ہجرت کی بات آ گئی, پھر ظاہر ہے مکے سے مدینہ ہجرت ہوتی ہے, یہ بھی ان ہستیوں میں شامل ہیں جو ہجرت کرتے ہیں, اور پھر مزید کیا فرمائیں؟ جی بالکل, نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عظیم نمایاں وصف کے اندر یہ بھی شامل ہوئے, ایک صدیق اکبر ہیں اور دوسرے عامر بن فہیرہ ہیں. پھر بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان پہلے ہی مدینہ طیبہ تشریف لے جا چکے تھے, اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب وہاں تشریف لے گئے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعض صحابہ کرام مدینہ طیبہ میں جا کر کچھ بیمار ہو گئے. کیونکہ جیسے ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے نا, بعض اوقات جب آب و ہوا بدلتی ہے تو کچھ بیماریاں ہوتی ہیں اور طبیعت خراب محسوس ہوتی ہے. تو اسی طرح کا معاملہ بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ ہوا, جن میں سے جناب سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں, جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں.
تو یہ جو بیمار مدینہ انہیں کہہ لیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، مدینہ کے پہلے بیمار مسلمانوں میں سے. اچھا، تو ایک تو مجھے سنت دعوت برکاتہ علیہ یہ لفظ استعمال کرتے ہیں نا، بیمار مدینہ اللہ تعالیٰ آپ کو بنائے، سبحان اللہ. اور یہ حقیقتاً بیمار مدینہ بنے. تو چونکہ یہ جتنے بھی بیمار تھے صحابہ کرام، یہ ایک مقام پر تھے. جناب سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہی تھے، جناب سیدنا بلال حبشی اور حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی جناب امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ابو جان کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے آتی ہیں تو ساتھ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ بھی ہیں، تو ان کی بھی حالت معلوم کرتی ہیں. تو حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف میں اور آپ کو سخت بخار نے آ لیا تھا. اچھا، اور یہاں تک کہ آپ نے جب ان کے جواب میں جو جملے ارشاد فرمائے، جو اشعار پڑھے، تو اس میں یوں تھا: انی وجدت الموت قبل ذوقہ، میں نے تو موت کو آنے سے پہلے ہی پا لیا ہے. ایسی سخت مطلب ان کی حالت تھی اور بہت سخت بخار میں مبتلا تھے. جب امی جان سیدتنا عائشہ صدیقہ نے ان کی حالت دیکھی اور واپس جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئیں تو عرض گزار ہوئیں. ان کا سارا معاملہ جب دیکھا تھا تو عرض کی: یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں. اللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھ اٹھائے. حضور کے ہاتھ اٹھتے تھے تو دعا پوری ہو جاتی تھی. ہاتھ اٹھتے قحط سالی میں بارشیں نازل ہوتی تھی. ہاتھ اٹھتے تھے تو صحابی جو تنگ دست ہوتے تھے خوشحالی آ جاتی تھی. ہاتھ اٹھتے تھے تو برکتیں نسل میں آ جاتی تھی. ہاتھ اٹھتے تھے تو کیا کمال ہو جاتے تھے. اللہ اکبر. یعنی جب بھی حضور علیہ السلام مبارک ہاتھوں کو اٹھاتے، چاہے وہ قسمتیں پلٹ جائے، قسمتیں پلٹ جاتی تھی. 313 بھی ہزاروں پر غالب آ جاتے تھے اللہ کی نصرت سے. چاہے وہ کوئی بھی معرکہ ہو، جب حضور ہاتھ اٹھا دیتے تھے تو اللہ رب العالمین غیب سے مدد فرماتا تھا، چاہے کسی بھی معاملے میں ہو. تو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کی، حضور علیہ السلام نے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا سبحان اللہ، اور دعا کی کہ اللہ عز و جل مدینہ طیبہ کو ہمارے لیے محبوب کر دے، سبحان اللہ. جیسا کہ مکہ مکرمہ ہمارے لیے محبوب ہے، اور اس سے اس کی بیماریوں کو دور کر دے اور اسے دوسرے مقام جحفہ غالباً اس کی طرف منتقل فرما. تو ایسا ہی ہوا. پھر مدینہ طیبہ کی محبت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دلوں میں، وہ جو ظاہر ہے اپنا گھر چھوڑنا ایک بڑی وہ ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ جب ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل ہوں وہاں پر پھر بیماری کی یہ حالت تو اور اپنا گھر یاد آتا ہے. جیسے ہم یا بعض اوقات کچھ طالب علم جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں جامعۃ المدینہ میں آ کے بیمار ہو جائیں تو ایک آسان سی مثال ہے، تو انہیں یاد آتا ہے گھر وہاں ہوتا تھا، تو وہ یہ چیزیں تھیں یہ بھی. تو اس طرح سے جب ہجرت کر لی تو اب چونکہ یہ ہجرت کے بعد مہاجر بن گئے اور جس مقام پر انہیں پتہ تھا واپس تو نہیں جا سکتے. حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی ہے، وہاں کفار جو ہیں خون کے پیاسے ہیں، اور یہاں اب دین کے اس پودے کی ترویج و اشاعت کے لیے، اس پودے کو تناوت درخت بنانے کے لیے خدمتیں کرنی ہیں، دین کی تبلیغ کرنی ہے. تو اب پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا کی تو اللہ رب العالمین نے اس دعا کا اثر یوں دکھایا کہ جتنی بھی وہ بیماریاں تھیں سب دور ہوئیں. پھر وہی حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت زیادہ بیمار ہو گئے تھے، پھر مختلف غزوات میں بھی آپ نے شریک کی، غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں بھی شریک ہوئے، اور پھر بیر معونہ کے غزوے کے اندر جو ایک سانحہ تھا، انشاءاللہ اس کی طرف بھی مزید ابھی آتے. تو یہاں ایک بات جو ہے کہ ایک تو سفر کیا، سفر ہجرت، اور پھر جیسے آپ نے مثالیں بھی دی کہ بعض اوقات سفر کرتے ہیں. آپ نے ایک مثال دی کہ طلباء جو ہوتے ہیں جامعۃ المدینہ میں آئے، گھر بار چھوڑ کر سب کچھ، بعض اوقات کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر گھر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں تھے. تو بہرحال ہمیں جہاں بھی ہو، جب بھی آزمائش آئے، بعض اوقات مدنی قافلے کے مسافر بنتے ہیں، وہاں کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو پھر گھر یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں ہمیں صبر کرنا چاہیے کیونکہ ہم کسی نیک مقصد سے، ایک عظیم مقصد سے ہم نے اس چیز کو اختیار کیا ہے. اب جو بھی آزمائش ہے وہ انشاءاللہ ہمارے اجر و ثواب میں مزید بڑھوتری کا سبب بنیں گی، اور ہم آزمائش میں صبر بھی کریں اور ساتھ میں دعا بھی کریں اور اللہ والوں سے دعائیں بھی کروائیں. کیا فرمائیں گے یوسف بھائی اس حوالے سے؟ اگر دعا پر ہم بات لے لیں، ایک تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دعا کرنا، اور کس طریقے سے وہ مدینہ جو پہلے یثرب بھی وہ کہلاتا تھا کہ بیماریوں کی اماجگاہ، لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے کر آئے، داروئے شفا بن گیا، اس کی تو خاک میں بھی شفا آ گئی، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے وہاں سے بیماریاں دور کر دی گئیں. تو کیا فرمائیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ اس کو مکے کی طرح یا اس سے بھی زیادہ بابرکت بنا دے، مدینہ منورہ کو نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک آستانے سے. سبحان اللہ. تو یہ مدینے وہ نا، یہ مدینے کی تو مٹی میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی ہے. الحمدللہ وہ قدم مصطفیٰ ہے کہ جو مکے کی سرزمین پر جب چلتے ہیں تو اللہ پاک فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد
وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم جس میں آپ چلتے پھرتے ہیں، شہر مکہ کی قسم اللہ پاک یاد فرماتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود اس شہر مکہ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے کر آتے ہیں تو وہ جو یثرب تھا وہ مدینہ اور طیبہ اور طابہ بن جاتا ہے، جو بیماریوں کی آماج گاہ قرار دیا جاتا تھا اب وہاں سے لوگ شفا سے جولیاں بھر بھر کر لے کر جاتے جا رہے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ وہاں پر جو لوگ اس نیت سے جاتے ہیں خاک شفا جو ہے وہ الحمدللہ ان کو حاصل ہوتی ہے، وہاں پر جا کے دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ پاک بہت سارے امراض سے بیماریوں سے ان کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود ہے، آپ کی دعائیں مبارکہ ہے جس کی برکت سے اللہ پاک الحمدللہ پورے عالم کو نواز رہا ہے۔ جی، تو ہمیں یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ دعا بھی کرنی چاہیے اور دعا کروانی بھی چاہیے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بڑی بڑی پریشانیاں ٹل جایا کرتی ہیں۔ اب مزید یوسف بھائی کی طرف چلتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ان کی شہادت کے واقعے کی طرف، جیسا ہمارے احمد رضا بھائی نے اشارہ بھی کیا، تو اس حوالے سے اگر کچھ آپ کی بہت ساری سعادتوں میں سے ایک دین اسلام کے لیے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا بھی ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جہاں پر آپ نے دین اسلام کے لیے بہت ساری خدمات کی ہیں، جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں آپ شریک رہے اور الحمدللہ اپنی خدمات کو پیش کرتے رہے، آپ کا چناؤ بھی ان خاص لوگوں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جن کو ایک مخصوص کام کے لیے بھیجا گیا۔ اچھا، ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابو برہ عامر بن مالک۔ اچھا، تین نام ملتے ہیں عامر، ٹھیک ہے، ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہے، ایک یہ تھا ابو برہ عامر بن مالک جس کو ملاعب الاسنہ کہا جاتا تھا، یعنی اتنا ماہر جنگجو تھا کہ یہ نیزوں سے گویا کہ کھیلتا ہے، اللہ، نیزوں سے بھالوں سے کھیلنے والا ہے، یعنی اس کو اس لقب سے یاد کیا جاتا تھا، ملاعب الاسنہ، یعنی نیزوں سے کھیلنے والا اس کو کہا جاتا تھا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دعوت اسلام پیش فرمائی، تو اس نے کہا کہ اس نے قبول بھی نہیں کیا اور نفرت کا اظہار بھی نہیں کیا، رد بھی نہیں کیا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ ایک کام کریں، اپنے کچھ قرہ جو لوگ ہوں، خاص مبلغین ہوں، وہ آپ ہمیں دے دیں تو میں اپنے علاقے میں لے کر جاتا ہوں، نجد میں لے کر جاتا ہوں، اور وہاں پر جا کر جو ہے ہم کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے ہمارے قبیلے کے محلے کے لوگ بھی ان کی طرف مائل ہو جائیں اور آپ کی دین کے اندر داخل ہو جائیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس علاقے میں تھوڑا خدشہ ہے، اچھا، کیونکہ وہاں کا جو سردار ہے عامر بن طفیل، یہ تیسرا عامر آ گیا، اچھا، عامر بن طفیل، فرمایا کہ وہ جو ہے نا، اچھا اس عامر بن طفیل کا ماضی یہ تھا کہ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے کوئی اچھا برتاؤ نہیں کیا تھا، اچھا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہا تھا کہ آپ ایک کام کریں، ہم مل کر نا یہاں حکومت کرتے ہیں، اچھا، میں شہروں کا حاکم بن جاتا ہوں، آپ جو ہے دیہاتوں کے حاکم بن جائیں، مل کر حکومت کرتے ہیں۔ اس قسم کے آفرز، مطلب اس طرح کی عجیب سی اس نے بات کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مطلب کوئی حکمرانی یا کوئی بادشاہت کرنے کے لیے تو تشریف نہیں لے کر آئے، آپ تو بطور نبی تشریف لے کر آئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا کہ کام کریں، آپ دیہاتوں کے حکمران بن جائیں، میں شہروں کا حکمران بن جاتا ہوں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رد فرمایا اور اس بات کو قبول نہیں فرمایا، تو اس نے بڑے سخت جملے کہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بڑے سخت جملے کہے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے ارد گرد کے قبیلوں کو ملا کر تمہیں بڑا نقصان پہنچاؤں گا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عامر بن مالک سے فرمایا کہ مجھے تھوڑا خدشہ ہے نا، تو اس نے کہا کہ آپ جناب میری آپ ضمانت قبول کیجئے، میں ضمانت دیتا ہوں، اچھا، میں ان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یعنی آپ کچھ افراد دے دیے، وہ ان کو لے کے جانا ہے جی، اور وہاں پر جا کر وہ دین اسلام کی تبلیغ کریں اور ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہو جائیں، یہ ان کا پری پلان تھا۔ اچھا جی، انہوں نے اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 کے قریب صحابہ کرام جو قرہ تھے، بہترین عابد و زاہد اور صوفی صحابہ کرام تھے، سبحان اللہ، یعنی وہ تھے جو راتوں کے تہجد گزار اور راتوں کو قیام اللیل کرنے والے اور دن میں روزے رکھنے والے، عبادت میں اپنی زندگیوں کو گزارنے والے، بظاہر نحیف و کمزور بدن والے، اللہ رب العزت کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان 70 کے قریب قرہ صحابہ تھے۔ اچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا، ان میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب وہ ان کو لے کر گیا
اور پھر ایک مقام پر جسے بیر معونہ کہا جاتا ہے، بیر معونہ کہا جاتا ہے، اس مقام پر وہ صحابہ کرام ٹھہر گئے۔ اب یہاں پر ایک ان کے جو آپ کہہ لیجئے کہ قافلے کے نگران تھے، جو قافلے کے ان کے سربراہ تھے، حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ، آپ اس کے پاس گئے، عامر بن طفیل کے پاس، اکیلے آقا علیہ السلام نے خط بھی لکھ کر دیا تھا۔ اچھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم یہ میرا خط جو ہے عامر بن طفیل کے پاس پہنچا دینا، جس میں آپ نے دعوت اسلام اس کو پیش کی ہوئی۔ صحیح۔ تو آپ خط لے کر وہاں پر اکیلے تشریف لے کر جاتے ہیں، کیونکہ آپ بطور سفیر کے گئے تھے، اور سفیروں کا تو اس وقت بھی اکرام کیا جاتا تھا، اب بھی کیا جاتا، ان سے کوئی مخالفت نہیں کی جاتی، ان کو ضرر نہیں پہنچایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیغام وہ لے کر آیا، پیغام سننا۔ آپ جب وہاں پر تشریف لے کر گئے تو جیسے ہی آپ تشریف لے کر گئے، آپ نے خط دیا کہ بھئی یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے نام پر مکتوب بھیجا ہے۔ تو اس نے خط کو پڑھے بغیر ان کے پیچھے موجود شخص کو اشارہ کیا، پیچھے سے اس نے معاذ اللہ آپ کو نیزہ مارا، اور آپ وہیں پر جام شہادت نوش کر جاتے۔ اب دیگر صحابہ کرام جو تھے وہ بیر معونہ کے مقام پر موجود تھے۔ اچھا، اب اس نے آس پاس کے 3 4 5 قبیلوں کو جمع کیا، بڑی فوج بنائی، اور کہا کہ چلو بھائی ان کے خلاف اب جو ہے جنگ لڑنے کے لیے جانا ہے۔ وہ صحابہ کرام جو کہ قرآن پڑھانے کے لیے لوگوں کو آ رہے ہیں، صحیح، انہوں نے کوئی جنگ تو کرنے کے لیے نہیں آ کوئی لڑنے کے لیے تو آ نہیں رہے، نہ جنگ کی تیاری سے وہ لوگ آ رہے ہیں، نہ ان کے پاس اسلحہ، نہ دیگر چیزیں۔ اب وہ جناب پوری فوج بنا کر 4 5 قبیلوں کو لے کر پوری فوج بنا کر آ گیا۔ صحابہ کرام بیر معونہ کے مقام پر موجود ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ حضرت تشریف لے کر آ جائیں گے، پیغام پہنچانے گئے تو وہ شہید کر دیا تھا ان کو۔ تو اب جب بہت انتظار کر لیا تو بھی آگے چل پڑے، جیسے آگے چلے تو سامنے سے ان کی فوج آ رہی۔ اللہ، اب ان کی فوج آئی، انہوں نے گھیر کر ان 70 کے 70 صحابہ کرام علیہم رضوان کو شہید کر دیا۔ یعنی اب آپ کہہ لیں کہ کیا کہہ کر آئے ہیں اور کیا ان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ جی، تو انہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو قرہ تھے، ایک حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اور یوں جو ہے یہ آپ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد آپ کی شہادت کا بھی ایک ایسا آپ کی لیجئے کہ ذکر ہے، منظر ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، اچھا، اور آپ کو دفین ملائکہ کہا جاتا ہے۔ اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین، ایک ہیں غسیل الملائکہ اور ایک ہیں دفین الملائکہ، یعنی دفین الملائکہ، آپ اس کی تفصیل، اس کا مطلب یہ ہے، دفین الملائکہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ، اچھا یہ عامر بن طفیل، اس بات کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو عامر بن طفیل ہے نا، جو اس وقت ان کفار کے قبیلے کے سردار تھے، اور جنہوں نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، یہ اس وقت اسلام لے کر نہیں آئے تھے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو دولت اسلام سے سرفراز کیا، اور آقا علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی نا، آقا علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے جو ان کا ایمان لانے کا واقعہ تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوال بھی کرتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، ہوا یہ، نبی کریم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ وہ کون شخص تھا جسے میں نے جب نیزہ مارا تھا تو نیزہ مارتے ہی میں نے دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہو گیا، اللہ اکبر، زمین و آسمان کے درمیان بلند ہو گیا، یہاں تک میں نے دیکھا کہ وہ آسمانوں سے بھی اوپر چلے گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد وہ اور نیچے آتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جیسے نیزہ مارا نا، اس میں سے نور نکلا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ، میں یہ تمام منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ جب زمین پر آئے تو زمین پر آنے کے بعد کسی کو نہیں مل رہے، کسی کو نظر نہیں آ رہے، یہ کون شخص تھا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام عامر بن فہیرہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ یہ جو پہلے بات ہوئی تھی کہ یہ ہیں وہ ریئل ہیروز، آپ جن ہیروز کی جو بات ہو رہی ہوتی ہے وہ سب کچھ ایسی فرضی اور کیمرہ ٹرک اور ان چیزوں کا منظور نظر ہوتا ہے اور محتاج ہوتا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہاں معاملہ دیکھیں۔ اچھا، دفین الملائکہ والا سوال رہ گیا۔ جی جی، ان کے بارے میں پھر آیا کہ ان کو یہ اصل میں ملے اس لیے نہیں تھے، اچھا، کہ ان کو فرشتوں نے دفن کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، ان کی تدفین اللہ کے فرشتوں نے فرمائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غسل کی حاجت تھی، ڈائریکٹ جو ہے وہ آپ جنگ پر تشریف لے گئے، غزوے میں تشریف لے کر گئے، اور وہیں پر آپ نے جام شہادت نوش کیا تو اللہ کے فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا، ٹھیک ہے، کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے دفن کیا تو آپ کو دفین ملائکہ کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ ان کے بارے میں ایک یوں بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے حضرمی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان 70 میں سے بچ گئے تھے. جو 70 قرائے کرام تھے ان میں سے یہ جو صحابی رسول تھے یہ بچ گئے تھے، اور اس جنگ کے بعد اسے اسی عامر بن طفیل نے اپنا قیدی بنا لیا تھا. اور اس کی بھی پھر ایک وجہ یوں بتائی کہ میری ماں نے قسم کھائی تھی کہ وہ غلام کو آزاد کرے گی، منت مانی تھی، تو اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا، تجھے پھر آزاد کر دوں گا. تو انہیں ایک کو نہیں مارا تھا. پھر بعض روایتوں میں یوں ملتا ہے کہ عامر بن طفیل نے ایک لاش کی طرف جو کہ حضرت سیدنا عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ کون ہے؟ انہی سے حضرت عمر سے. تو وہ کہنے لگے کہ ان کا نام عامر بن فہیرہ ہے لیکن تم کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ. تو وہ عامر بن طفیل اس نے پھر وہ معاملہ بتایا جیسا کہ ذکر فرمایا انہوں نے کہ میں نے دیکھا کہ یہ جو شخص ہے جب اسے نیزہ مارا گیا بھالا تو اسے آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا اللہ. اور زمین و آسمان کے درمیان یہ معلق ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ نیچے آئے اور پھر روایتوں میں آتا ہے اس کے بعد ان کی جو ناش مبارک تھی وہ کسی کو نظر نہیں آئی، وہ دفین الملائکہ ہو گئے، یعنی انہیں فرشتوں نے دفن کر دیا تھا. صحیح. اور پھر سبحان اللہ ان کا اسی کے ساتھ ایک واقعہ، جب انہیں نیزہ مارا گیا چونکہ 70 قرائے کرام اور وہ جو عامر بن طفیل تھا اسلام لانے سے پہلے، رعل، زکوان، اسیہ، بنو لحیان، ان 3-4 قبیلوں سے پوری فوج لے کر چاروں طرف سے گھیر کر حملہ آور ہوا. تو کچھ نہ کچھ ان سے بھی انہوں نے بھی کی اپنی طرف سے جو مقابلہ تھا، لیکن چونکہ دوسری تاریخ جمع غفیر تھا، اور پہلے سے پلی پلانڈ ان کا. بالکل. حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری الفاظ ملتے ہیں، اچھا، اور جب آپ کو شہید کیا جانے لگا اور آپ کو جب وہ بھالا یا نیزہ مارا گیا اور آپ کے سینے سے پار ہوا تو آپ نے کہا واللہ فزتو، اللہ خدا کی قسم کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. اب وہ جس نے مارا وہ بڑا حیران ہوا، اور تیر مارنے میں، بھالا مارنے میں میں کامیاب ہوا ہوں، اسے گرا دینے میں، ڈھا دینے میں میں کامیاب ہوا ہوں، لیکن یہ کیسے کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ مطلب بظاہر تو یہ نیچے آ گیا میرے اور میں اس پر غالب ہوں، میں نے قتل کر دیا، بظاہر تو اس پر میں نے قاتلانہ وار کر دیا، بظاہر تو اس کے سینے سے میں نے بھالا آر پار کر دیا، لیکن یہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. تو اسے مسلمانوں سے یہ معلوم ہوا. بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حضرت یہ جو عامر بن طفیل بعد میں اسلام لے آئے تھے یہی تھے جنہوں نے مارا تھا. تو انہوں نے تعجب کیا اور بعد میں انہیں پتہ چلا تھا جس کی خاطر اسلام لایا، جس کی خاطر کلمہ پڑھ کے غزوات میں شریک ہوا، آج اسی کی راہ میں دین متین کی خاطر خدمت کرتے کرتے شہادت کا جام نوش کیا. واللہ فزت، خدا کی کیا بات ہے. صحابہ کی کیا انداز ہے، بڑا خوبصورت شعر. خلافت، امامت، ولایت، کرامت، ہر ایک فضل پر اقتدار صحابہ. صحابہ اکرام کی زندگی تو زندگی دیکھیے، یعنی جب وقت موت آتا ہے، وقت شہادت آتا ہے، وہ وقت شہادت بھی لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سرچشمہ بن جاتا ہے. یعنی ان کی شہادت ہے اور سامنے والا جو شہید کرنے والا ہے، جو قتل کرنے والا ہے، جو وار کرنے والا ہے، وہ ادھر وار کرتا ہے لیکن گویا ان کے وار میں آ کر خود گھائل ہو کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. یہ کہاں وار کر رہا ہے اور اس نے اپنے طور پر وار کیا، لیکن ان کی وہ عظیم الشان کرامت کو دیکھ کر خود ہی کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ ہیں صحابہ اکرام. دیکھیے یہ ہے ریئل ہیروز جن کی ہم بات کر رہے تھے. تو آئیے اپنے اصل ہیروز کی طرف آئیے. یہ وہ کیا کردار ہوگا، وہ کیا ان کا انداز ہوگا، وہ کیا خوبصورت ان کے دل ہوں گے کہ جس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایسے پسندیدہ بن گئے، ایسے پسندیدہ بن گئے کہ اللہ رب العزت دنیا والوں کو ان کی شان دکھاتا ہے. یہ جو ان کا مقام ہوتا ہے کہ فضا میں وہ بلند ہو گئے، فرشتوں نے ان کو دفن کر دیا، تو دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان پیارے بندوں کی شان کو دکھا رہا ہے. تو جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہوں گے، جو ان کے نقش قدم کو اپنا راہ عمل بنانے والے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کیسی رحمتیں نازل ہوں گی. اور یہاں یہ ایک پیغام تو ضرور یاد رکھیے گا، یہ صحابہ ہیں، یہ عظیم ہستیاں ہیں جو رب کو ایسی محبوب ہیں کہ ان کو کبھی غسل دینے کے لیے فرشتوں کی فوج کو بھیج دیتا ہے، کبھی ان کو دفن کرنے کے لیے فرشتوں کو نازل فرما دیتا ہے. تو اگر کوئی ان کی گستاخی کرے اور ان کے خلاف نازیبہ الفاظ کہے یا دل میں ان سے بغض رکھے تو یاد رکھیے گا پھر اللہ ان پر غضب بھی کیسا نازل کرے گا. تو اس لیے اللہ ان صحابہ اکرام کی ہمارے دلوں میں صرف محبت ہونی چاہیے، الفت ہونی چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہونی چاہیے. آپ دونوں حضرات کا بھی صلی بہت اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا نا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے میری محبت کی وجہ سے. محبوب ہے کوئی اور کسی
اس سے تعلق رکھنے والی چیز پسند نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جسے اللہ کا محبوب پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبوب ہوں گے، اسے یہ صحابہ اکرام بھی محبوب ہوں گے۔ یقیناً مومن کو حضور محبوب ہے، اور جو یہ کہتا ہے کہ میں حضور سے محبت کرتا ہوں وہ یقیناً صحابہ سے بھی محبت رکھتا ہوگا۔ یہی تو تھے ان کے جانثار، کیا بات، یہی تو تھے جو سینے لے کے آگے کھڑے ہو کر حضور کے تیر اپنے سینے پر کھاتے تھے، یہی تو تھے جو ہر وقت حضور کی خدمت میں حاضر رہتے تھے، اور ہر آن چاہے وہ تہجد کے لیے وضو کروانا ہوتا یا چاہے وہ غار سور کے اندر سانپ سے ڈسوانا ہوتا یا کچھ بھی ہوتا، یہی تو تھے جو ہر وقت ہتھیلی پر جان کو رکھ کے حاضر ہوتے تھے۔ باتیں تو بہت ہیں پر دامن وقت میں گنجائش ختم ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، ہمیں اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ